He said, leave me and go there. And when he went there, he passed away. When he came back to the central one, he passed away also. And when he came to his brother, last one, and he passed away. This was the level of sacrifices of the Ummah. And this ayat which I have quoted, this was the story of one Sahabi Radhiyallahu Ta'ala anhu. There were no hotels and the restaurants in the initial ages. If some guests used to come, so they were being distributed among the all community. Up to the leader of that very village. This is up to very near future. In the past we were having this system in our own villages also. Hujra system and the Chaupal system, different names. They used to come guests on that very Chaupal or Hujra, and then they are being distributed among them. So same system was in Masjid Nabi Sharif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam used to come guests. He used to distribute among the Sahaba. So he sent one guest with the Sahabi Rasulullah. He took him. When they went to the home, he said to his wife that I have got a very holy guest. So wife said that we have got only food for one person. So he said to his wife, don't worry, and just making the candle in the right position, put it off. And give us your food in darkness. So nobody will be knowing that who is putting his hand, and he will take the full meal. And I will sacrifice for the holy guest. And he did. And this happening, this ayat came that they are sacrificing, rather they are having their own desire and things. So alhamdulillah, this is the speciality of this ummah, that they are always sacrificing for the others. So may Allah reward us and may Allah reward these our brothers, that they are working on the same land, which was the Khairul Ashghal, Khidmatul Nas. Akhir da'wan, alhamdulillah rabbil alamin. Next, I'd like to call our main guest, and that is Maulana Muhammad Nazir Faruqi. Maulana sir. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم واجب الاحترام حضرات علماء احترام، میرے بھائی اور بزرگ اور بہنوں، میں حضرت مولانا اسلم زاہد صاحب کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں کہ وہ دینی ورکوں کی طرف سے ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی سے شروع کیا تھا، نزول وحی سے پہلے شروع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو گھبرا کر گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نبوت ملنے سے پہلے شروع کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ
ضعیفوں کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کہ آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد ہے، یہی وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ آج جہاں کہیں بھی مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ، یہ کرنے والے لوگ، یہ کام کرنے والے، اللہ دنیا میں بھی ان کو عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ لوگوں کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے کام کرے۔ تو لوگوں کے لیے کام کرنا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، اس آیت میں بھی اللہ نے اس سے پہلے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی ایمان والوں کی قسمتوں کو، خوش قسمت لوگوں کی یہ بیان فرمائی کہ وہ سائل اور محروم لوگ اپنے مال کا حق جو ہے وہ ان پر ادا کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں اپنا مال جو ہے نا، سائل مانگنے والا، اور محروم وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کر سکتا۔ یا اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ جس پر کوئی آفت آئے، پہلے وہ ٹھیک تھا اور آفت آنے کے بعد جیسے کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، اس کے بعد ان کے حالات صحیح نہیں ہیں، وہ مانگ نہیں سکتے لوگوں سے۔ ان لوگوں پر جو مال خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اس طرح کے کام کرنے یہ علماء کا کام تھا، یہ مساجد کے لوگوں کا کام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ یہاں رہ کر بے شمار پوری دنیا میں دینی مدارس کا تعاون بھی کرتے ہیں، مساجد کا تعاون بھی کرتے ہیں، اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا تعاون بھی کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جو آتا ہے آپ تعاون کرتے ہیں، لیکن زلزلے کے بعد جو چیز ہم نے دیکھی، مساجد کی طرف سے بہت تعاون کیا گیا، لیکن مساجد اور علماء اور مساجد کے نمازیوں نے جو تعاون کیا، یہ اس طرح کا منظم نہیں ہو سکا جس طرح غیر مسلم این جی اوز وہ جا کر وہاں انہوں نے ڈیرے ڈالے، اور وہ این جی اوز وہاں جا کر زلزلے کے مختلف علاقوں میں انہوں نے تعاون کم کیا، وہاں انہوں نے ایسی فحاشی اور ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں کے لوگوں کو احتجاج کرنا پڑا، بعض علاقوں میں ہڑتالیں ہوئیں۔ وہ اسلامی کلچر کو بدل رہے تھے، اسلامی تہذیب کو بدل رہے تھے۔ تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ یہ کام کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مولانا اسلم زاہد صاحب کو جزائے خیر دے، ان کو حضرت مولانا مفتی احمد رحمان صاحب جو پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی، اس کے جو موجود تھے، یہ ان کے شاگرد بھی تھے، انہوں نے ان کو بھیجا تھا، اور یہاں آ کے انہوں نے جہاں دینی کام کیا۔ میں 2-3 دفعہ یہاں آیا اور میں نے ہر دفعہ دیکھا کہ ان کے مسلح کے ساتھ مشکات پڑی ہوئی ہے، اور مشکات کا ہمیشہ درس دیتی ہے۔ ہمارے پرانے اکابر کا یہ طریقہ ہے، جو حضرات ان کے نماز پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مشکات کا درس دے رہے ہیں، ہمیشہ مشکات کا درس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی چینلوں کے ذریعے بھی یہ صراط المستقیم کے نام سے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، اور پھر کتابیں بھی کہیں لکھی ہیں۔ تو اس طرح دینی کام جو کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، اور اس کی اشد ضرورت تھی اس علاقے میں جہاں این جی اوز نہیں جا سکتی۔ این جی اوز سڑک کے کناروں پر جا سکتی تھی، لیکن وہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، جب برف پڑتی ہے تو اس سے بھی زیادہ سردی ہوتی ہے، یہاں تو وسائل ہیں، وہاں لوگوں کی بڑی مشکلات ہیں۔ انہوں نے وہاں بے شمار یتیموں، بیواؤں اور اس طرح ان کا تعاون کیا، غریبوں کا تعاون کیا، اور اسی طرح مدارس میں طلباء کو انہوں نے، کئی طلباء کو انہوں نے ان کا تعاون کیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا کام ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے کام کو اور بڑھائے اور ان کی دگنا رات میں ترقی عطا فرمائے. اور اس موقع پر ہمارے یہاں کے اکابر علماء حضرت مولانا تشیر ربانی صاحب جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں اور پاکستان اور یہاں کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور ہمارے جمعیت علماء بغدادیہ کے صدر حضرت مفتی اسلم صاحب، اور ہمارے یہاں کے محترم حضرت مولانا رضا الحق صاحب، مولانا قاری اسماعیل صاحب، مولانا اسلام علی شاہ صاحب اور حافظ اکرام صاحب، قاری ممتاز صاحب، ان تمام حضرات، میں ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی طرف سے یہ کام، کیونکہ یہ کام صرف مولانا اسلم زاہد نے اکیلے نہیں شروع کیا، اس کام میں آپ کی حمایت ہے. اور علماء، یہ حضرات آپ حضرات کے لیے، علماء جس کام کی تائید کرتے ہیں وہ کام صحیح ہوتا ہے. علماء جس مدرسے کی تائید کریں وہ مدرسہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. علماء جس پیر کی حمایت کریں وہ پیر صحیح ہوتا ہے. تو یہ علماء الحمدللہ ان کی پشت پر ہیں، وہ سارے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور یہ علماء جو ہیں یہ پاکستان میں گاہے جب بھی کہیں حالات آتے ہیں تو یہ یہاں سے مالی تعاون سبھی کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، جہاں جہاں کوئی تھوڑا کوئی زیادہ ہے، اور یہ الحمدللہ یہ سارے تعاون کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس کام کو قبول فرمائے. اور مولانا اسلم زاہد صاحب وہاں جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اپنے علاقے میں نہیں کر رہے ہیں. مجھے بتا رہے تھے، یہ اپنا پروگرام پوری طرح بتا نہیں سکے. انہوں نے کہا کہ ہم نے صومالیہ میں بھی کام کیا، ہم نے سندھ میں بھی کام کیا، اور ہم نے وہاں جب کام کیا وہاں بھی بڑے اکابر علماء ان کے مشورے کے ساتھ کام کیا ہے. اور یہ عبید فاؤنڈیشن جو ہے نا، انہوں نے حبیب فاؤنڈیشن جو نام رکھا، یہ بھی دارالدیوبند کے ایک بہت بڑے فاضل اور پیر تھے اس علاقے کے، اس کے نام سے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے. تو یہ کام الحمدللہ علماء کی تائید سے چل رہا ہے. جیسے حضرت مولانا بڑی بہترین تقریر کر رہے تھے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے. اور یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا. یہاں تک کہ آپ نے وہ واقعہ پڑھا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں اور مسلمان ہیں. یہ حدیث میں وہ واقعہ جو آیا ہے کہ ایک کتا جو ہے، ایک عورت جو ہے نا، وہ ایسی عورت تھی، وہ کہیں جا رہی تھی تو اس نے کہیں دیکھا کنویں کے کنارے پر ایک کتا جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے. زبان کھول کر وہ کتا پڑا ہوا ہے اور اس کو پیاس جو ہے لگی، وہ مٹی چاٹ رہا ہے. اس عورت نے اپنے دوپٹے سے جوتے میں جو ہے نا، جوتے سے پانی نکال کر کتے کو پلایا. وہ بدعمل عورت تھی. اللہ نے اس کی وجہ سے، کیونکہ کتا اللہ کی مخلوق ہے، اس کی وجہ سے اللہ کو اتنا پسند آیا وہ عمل اس کا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کی مغفرت کر. اب دیکھیے، ایک جانور کتا، اس کو پانی پلانے سے ایک بدعمل عورت، اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. ایک بڑا بزرگ، اس کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ، ہمارے بڑے ائمہ میں سے ایک بڑے بزرگ، وہ کئی بہت بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو ایک دفعہ ایک کتاب لکھ رہے تھے اور اپنی قلم میں سیاہی ڈالی. جو ہی سیاہی ڈالی لکھنے لگے تھے، ایک مکھی آ کر ان کی سیاہی پر، وہاں قلم پر بیٹھ گئی. اور مکھی کہیں پیاسی تھی. انہوں نے دیکھا کہ مکھی جو سیاہی چوس رہی ہے. اب انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے، جب تک وہ مکھی سیاہی چوس رہی ہے، انہوں نے بالکل قلم نہیں ہلائی کہ یہ پیاسی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ یہ اپنی پیاس بجھا رہی ہے. تو اس کو پیاس جو ہے نا سیاہی پینے کے لیے موقع دیا. اور بہت بڑے عالم ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی ان کے شاگرد ہیں. جب ان کی موت ہوئی تو کسی اللہ والے نے پوچھا کیا گزری؟ کہا کہ میں نے بہت کچھ کیا تھا، لیکن وہ تو اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے جو جس کی وجہ سے میری مغفرت کر دی، اللہ نے کہا کہ تم نے میری مخلوق میں سے ایک مکھی کو اپنی قلم سے سیاہی جو چوسنے کا موقع دیا تھا، اور تم نے اس لیے دیا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہاں رہ کر زلزلے والے لوگوں کو، سیلاب والے لوگوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، ان کو دینا یہ ہمارا حق ہے. قرآن نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. یہ ان لوگوں کا حق ہے. یہ مسلمانوں کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. اللہ آپ کو ضائع کر دے، مزید بڑھ چڑھ کر آپ تعاون کریں. آپ کا تعاون یہ کوئی ضائع نہیں ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ تعاون جو ہے نا وہاں علماء کے مشورے کے ساتھ اور وہاں کے ذمہ دار لوگوں کے مشورے کے ساتھ چل رہا ہے، اور کسی ایک علاقے کے نہیں ہے، کئی جگہ کام ہو رہا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس کام کے لیے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Next, I'd like to call Mr. Ashik Hussain to do a naat for us. Do a naat. Okay, Mr. Ashik's not here, so we'll move on. Next, I'd like to call Mufti Aslam Saab to come and give us a few words about Islam and charity. Mufti Aslam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. اللہ علماء اکرام اور میرے انتہائی معزز حاضرین، آپ کے سامنے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں اور سب کا خلاصہ یہی ہے کہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے. جہاں جہاں نیک کام ہو رہا ہو آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو تعاون ہو رہا ہے یہ تعاون وہاں تک پہنچ رہا ہے اور جس مقصد کے لیے یہ تعاون جمع کیا جا رہا ہے اس مقصد تک یہ تعاون پہنچایا جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نیک کاموں میں تعاون کریں بھرپور طریقے سے قرآن کے حکم کے مطابق اور برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا کسی جگہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک معمر صحابی ان کے پاس آئے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو عمر ان کی کافی عمر تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہی کوئی 20-25 سال. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ تو ان کی کافی اولادیں تھیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہی 3-4 میرے بچے ہیں. پھر فرمایا کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے؟ تو انہوں نے کچھ چند اونٹ، کچھ بھیڑیں، کچھ بکریاں اور کچھ مال اس کا تذکرہ کیا کہ یہ میرا مال ہے. حالانکہ ان کے پاس کافی مال تھا اور مالدار صحابہ میں شامل ہوتے تھے، شمار کیے جاتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں نے تم سے جو پوچھا ہے تم نے بالکل واقعے کے خلاف مجھے جواب دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عمر کا آپ نے پوچھا تو میں نے یہ بتایا کہ میری عمر اتنی ہے، یہ 20-25 سال. یہ میری وہ عمر ہے کہ جو اسلام میں ہے. اسلام سے پہلے کی میری عمر وہ میری اپنی عمر نہیں، وہ عمر ضائع ہے. اس کا تذکرہ اس لیے میں نے نہیں کیا. مال کا آپ نے پوچھا تو میں نے اس مال کا ذکر کیا کہ جو مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر چکا ہوں. اور پھر آپ نے اولاد کے متعلق پوچھا تو میں نے وہ اولاد اس اولاد کا تذکرہ کیا کہ جو اولاد اسلام میں ہے، داخل ہے، مسلمان ہے. اور جو اولاد اس وقت تک مسلمان نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اولاد اس قابل نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی مولانا شعیب صاحب نے بھی اور باقی تمام حضرات نے ذکر کیا کہ کام آپ کوئی بھی کریں گے دینی کام، اس کے اندر آپ کو انتہائی ہمت کی ضرورت ہوگی، آپ کو برداشت کی ضرورت ہوگی. باتیں اگر آپ سننے اور باتیں بنانے سے آپ ڈریں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کام کریں گے تو اس کے بعد اگر کوئی بات اٹھتی بھی ہے تو اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوتا. آپ نے اللہ کے سامنے جوابدہی کرنی ہوتی ہے. اللہ سب سے زیادہ اس کا فیصلہ کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا عاصم زاہد صاحب جو بھی کام کر رہے ہیں یہ پہلے بھی کام کرتے ہیں اور اب انہوں نے یہ چیٹی بنائی ہے. تو میں تمام جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں، علماء اکرام ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان تمام سے اپنے بھرپور طریقے سے یہ اپیل کروں گا کہ بھرپور طریقے سے تعاون کریں تاکہ ان حضرات تک تعاون پہنچ جائے. آپ حضرات اس وقت خود جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مظلوم طبقہ دنیا میں وہ مسلمانوں کا ہے. ہر جگہ کسی بھی ملک میں کہیں بھی آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ پسماندہ طبقہ وہ مسلمانوں کا ملے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ امت اگر یہ اپنے اس کے جو واجبات ہیں اس امت کے اوپر زکوٰۃ فرض کی، صدقات و خیرات ہیں، دوسرے جو ذرائع ہیں، مختلف مدات ہیں، اگر ان کو جمع کر کے ہی اگر ان مسلمانوں کے اوپر خرچ کیا جائے تو پھر بھی بہت فرق پڑے گا اور ان کی غربت کے اندر کافی کمی آ سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ چیزیں نہیں ہوتی.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے، اتفاق یہ تھا کہ مشاورت سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ حضرت مولانا فاروق رحمان صاحب چونکہ تشریف لا رہے ہیں اور اس پروگرام میں وہ ضرور شریک ہوں گے، لیکن جس طرح مولانا حسن زاہد صاحب نے خود بھی ذکر کیا کہ چونکہ حالات پاکستان کے ایسے تھے کہ وہ نہ نکل سکے، اب انشاءاللہ مولانا ضرور پروگرام میں کانفرنس میں جو بریڈ فورڈ میں ہو رہی ہے ابوبکر مسجد میں اس کو اتوار کو انشاءاللہ مولانا فاروق رحمان صاحب اس میں تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات اس میں تشریف لائیں اور انشاءاللہ وہاں پر ان کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی. وآخر دعوانا Next, I'd like to call Mr. Shabir Mughal to come and do some sort of appeal. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز عظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام کی خوبصورت گفتگو، بیانات، قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کس طریقے سے ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا چاہیے. میں یہاں اسپیچ کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا، صرف آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں الحبیب فاؤنڈیشن کے، ان میں آپ پہلے بھی تعاون کرتے رہے ہیں. آج اس میں تھوڑا سا خصوصی تعاون جو ہے آپ کی طرف سے چاہیے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک فلاسفر جو ہے اس نے کہا کہ میں نے اس دنیا میں خوشحال زندگی کا راز پا لیا ہے. خوشحال زندگی کا راز پا لیا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے لیے نہیں بنی، یعنی کہ پانی کو آپ لے لیں، پانی جو ہے دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. باغات میں پھل فروٹ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں. ہر چیز اس دنیا میں جو موجود ہے وہ دوسرے کو فائدہ دیتی ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتی، اور نہ اپنے لیے وہ بنتی ہے. اس لیے اگر انسان دوسروں کے لیے کام کرنا شروع کر دے اور ان اللہ کی نشانیوں کو سامنے رکھ کے اگر فیصلہ یہ کر لے کہ میں نے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے، دوسروں کے لیے اگلی زندگی جو ہے یہ گزارنی ہے، تو وہ اتنا خوشحال رہے گا اس دنیا میں جتنا وہ اس سے پہلے نہیں رہا. اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. الحمدللہ جب سے میں شیفیلڈ آیا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے ساتھیوں سے نوازا، اور ان میں سب سے سر فہرست بلکہ میں کہوں گا کہ مولانا اسلم زاہد صاحب ہیں. ان کی معاونت، ان کی شفقت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہی ہے، چاہے وہ ریڈیو کے معاملے میں ہو، ٹی وی کے معاملے میں ہو، خیراتی کاموں کے معاملے میں ہو. جب بھی ہم نے ان سے مشاورت کی، ان کے مشورے سے جو بھی کام ہم نے شروع کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. الحبیب کا سلسلہ جو شروع ہوا، آپ سب جانتے ہیں کہ مولانا جو ہے یہاں پہ سب کو پتہ ہے کس طریقے سے کتنے عرصہ سے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. بڑے ہی سوچ بچار کے بعد الحبیب فاؤنڈیشن کو رجسٹر کرایا گیا. جس طرح کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا کہ لوگ جو ہیں مولانا صاحب نے، دیسائی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگ ایسے شک اور شبہات کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. تو یہ کام آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سوچ بچار کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، جب بھی مولانا نے نئے کام کے لیے آواز لگائی تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تعاون کیا، اور اسی تعاون کو دیکھتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھایا گیا. آج میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو یہاں علماء کرام، سب کو تو یہاں موقع نہیں مل سکتا، لیکن چند ایک ایسی شخصیات یہاں موجود ہیں جن کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے. ایجوکیشن ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس قوم میں تعلیم آ جائے وہ قوم ہمیشہ کامیاب رہتی ہے، اور اس تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ذرا تعاون کی مدد کی ضرورت ہے. اور بالخصوص جو ہمارے یتیم بچے ہیں، اگر ان کو ہمیں تعلیم دلانی ہے اور ان کی سرپرستی کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ہمارا جو الحبیب فاؤنڈیشن کا یہ سلسلہ ہے اس میں ایک بچے کی ماہانہ 40 پاؤنڈ کا جو ہے
ये खर्चा है, तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ हमारे साथी आप सब बल्कि इसमें हिस्सा लें और माहाना 40 पाउंड जो है अगर एक बच्चे को आप स्पॉन्सर करें तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। आपका जो तामन है वो अल हबीब फाउंडेशन के साथ चलता रहेगा। इस हवाले से मैं नहायत ही काबिल एहतराम कारी मोहम्मद इस्माइल रशीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और जो ये 3 बच्चे हैं उनके हवाले से हमें मुख्तसर सी ये बताएंगे किस तरह हम उनकी हिफाजत हमें करनी चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين وعلى أصحابه البررة الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. My respected President of this gathering, ulama, scholars, and our honorable guest, Hazrat Haji Sahab, and also Hazrat Maulana Abdul Rashid Rabbani Sahab, Maulana Nazir Farooqi Sahab, and all the rest of the ulama and scholars. I'm speaking in English, despite the fact that it becomes very difficult to speak in English, but I see that, alhamdulillah, we have some brothers here who obviously do not understand Urdu. And there might be among the sisters who could not understand Urdu. So, if you excuse me and allow me that I will speak in English, so inshallah everybody will understand. I think when Maulana Aslam Sahab started this great project, I was so pleased, and I actually tried my best to be of support and help in whatever capacity. Yes, it is difficult to obviously start this kind of project and then let it go, but it is very important. And particularly in countries where there are no facilities, no welfare, or it is very difficult to find help for poor people, and particularly for orphans. And that makes it, what Maulana Aslam Sahab is doing and what Maulana Shoaib Sahab was saying. And that's been highlighted in the hadith of the Prophet ﷺ, which I read, in which the Prophet ﷺ said, the best among you, the best among the people is the one who benefit people. The Prophet ﷺ didn't say man yanfa'ul muslimin, but in fact he said yanfa'ul nas, all the people, whether they are Muslims, non-Muslims, because we have a relationship of humanity among ourselves. And that's where education hit. And it's really sad that according to the international statistics, in the highest illiteracy rate, the highest illiteracy rate are obviously the countries who are the Muslim countries, or which are the Muslim countries. And among the poor countries are also the Muslim countries, and within the richness, the richest, actually you find that there are also Muslim countries. It's a contrast, contradiction within one community. And education is very important. Education actually is something, as they say, that one way is that you give a fish to a poor person, a hungry person every day. And the other way is that to teach him how to fish, so that person become more respectable rather than be dependent upon you. My respected brothers and sisters,
and particularly when it comes to orphans. It is our duty, and it is so rewarding that the Prophet ﷺ said, "Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah." Me, myself, and the one who foster an orphan will be with me in Jannah together. And he pointed with his fingers. So such a great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. I just want to tell you that for the past 3 years, I happened to, during my holiday time,